बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन को जो पाकिस्तान से हमें देख रहे हैं, सबको रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारक हो। और इंटरनेशनली जो लोग देख रहे हैं, अगर वो पहला या दूसरा रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, तमाम देखने वालों को रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपके लिए ये महीना जो है वो बाइस रहमत और बरकत बनाए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बहुत अफ़सोसनाक खबरें सामने आ रही हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। कई माहिरीन, तज्ज़ियाकार, एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि खान साहब की सेहत का मसला सिर्फ़ आँख तक अब महदूद नहीं रहा, बल्कि उनको कई और तिब्बी मसाइल भी मौजूद हैं, जिस वजह से उनकी आँख भी मुतासिर हुई है और उन्हें मज़ीद कई मसाइल भी हैं। पीटीआई की तरफ से बारहा ये मुतालबा किया जा रहा है कि खान साहब से उनकी फ़ैमिली की मुलाकात करवाई जाए और ख़ास तौर पे उनके जो अपने डॉक्टर्स हैं, उनकी मुलाकात करवाई जाए, ताकि पता चल सके खान साहब को असल मसला क्या है। अभी हुकूमत की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें तो सब ठीक है कि रट जो है, ज़िद जो है वो लगाई जा रही है कि खान साहब की सेहत बेहतर हो रही है। लेकिन जब तक खान साहब की मुलाकात नहीं होगी, उनके डॉक्टर से, असल हक़ाइक़ सामने नहीं आएँगे। दूसरी तरफ सोहेल अफ़रीदी साहब ने आज बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा है कि हम स्ट्रीट मूवमेंट, मुल्क गिर चलाने जा रहे हैं। मलिक महबूब साहब ने मेरे गुज़श्ता प्रोग्राम में ये बात की थी कि फरवरी का महीना बड़ा डिसाइसिव है, फ़ैसला-कुन है। क्योंकि इसमें आपको बड़ी सियासी डेवलपमेंट नज़र आएँगी और सियासी डेवलपमेंट नज़र आ रही हैं। सोहेल रफ़ीदी साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ करने का ऐलान कर दिया है, बाकायदा कैम्पेन्स चल रही हैं सोशल मीडिया पे, लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह आपने बाहर निकलना है, किस तरह इस कैम्पेन में आपने हिस्सा लेना है। दूसरी तरफ राना सुनानला और पूरी मुस्लिम लीग नून, पूरी हुकूमत, पीपल्स पार्टी, सबको तशवीश लाहक हो गई है कि अब आगे क्या बनेगा। खान साहब की सेहत को लेके लोग बहुत फ़िक्रमंद हैं, पीटीआई के कारकुनान बहुत फ़िक्रमंद हैं और उससे ज़्यादा लगता है कि हुकूमत फ़िक्रमंद है। राना सुनानला ने कहा है कि सोहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट की बातें करेंगे तो इमरान खान की रमज़ान में मुलाकातें भी बंद हो जाएँगी। इतना डर है हुकूमत को। सर, सबसे पहले तो आपसे खान साहब की सेहत के हवाले से बात करेंगे। दूसरा, सर, पीटीआई के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, जो गलत आवाज़ें उठ रही हैं, जिन्हें कह सकते हैं फ़ीड किया जा रहा है, जैसे कि बम्बार्डमेंट की जा रही है। जो हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, अली अमीन गंडापुर, उनकी तरफ से। तो ये क्यों अचानक बम्बार्डमेंट शुरू कर दी है? पहले इनके हवाले से बता दें, फिर खान साहब की सेहत के हवाले से और बाकी जो पीटीआई के मामला चल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, वो बताइएगा। माय प्लेज़र भाई। बमबारी इसलिए की है कि आप अक्सर औकात देखते होंगे। आपको चलें क्रिकेट की ज़बान में समझाता हूँ, क्योंकि आजकल क्रिकेट का टाइम चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसमें ज़रा समझना आसान होगा। एक वक़्त में मुझे भी बहुत शौक था क्रिकेट का, लेकिन इनकी परफ़ॉर्मेंस देख के मैं इतना मायूस हुआ कि मैंने देखना ही छोड़ दिया। तो आप जितने भी प्लेयर मैं देख रहा हूँ, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, अभी तज़्ज़िये करते हैं। मेरा सवाल यही है कि जब वो खेल रहे होते थे तब भी पाकिस्तान की यही परफ़ॉर्मेंस थी। लेकिन अब वो जो तज़्ज़िये कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो छोड़ चुके हैं हमें, या वो पार्टी का हिस्सा हैं। सेम यही चीज़ जाती है आपके अली अमीन गंडापुर पे। अब वो पार्टी छोड़ चुके हैं, वो उस ओहदे पे नहीं है, तो वो फायर फायर करेंगे, जो मर्ज़ी बमबारी कहें, जो मर्ज़ी कहें वो करेंगे। अली अमीन गंडापुर के बारे में हम जितनी कम बात करें ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने जितन जैसा टाइम गुज़ारना था गुज़ार लिया, सबके सामने है। लेकिन इस वक़्त जो पार्टी के मसले-मसाइल हैं, ये इसलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि क्लिप्स आ रहा है, और मैंने आपको पहले भी कहा था, खान साहब के लिए ये टाइम फैसिलिटीज़ का है, लेकिन पीटीआई का टाइम सही नहीं है। बहुत सोच समझ के, संभल के इनको स्टेप लेने पड़ेंगे, और आप देख लेंगे अब पार्टी के दरमियान ही फूट पड़ी हुई है। कुछ अलीमा खान के साथ हैं, कुछ उनके अगेंस्ट हैं, कुछ पार्टी के अगेंस्ट हैं, कुछ खान साहब के साथ हैं। मतलब एक गिचमिच चल रही है, और ये चलेगी। वजह क्या है, जो लीडर है, वो लीडर जेल में है, उससे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आ रही, तो ऑफ कोर्स ये डिस्टर्बेंस रहेगी, और आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ेगी। ये बात याद रखिएगा। आज इक्लिप्स का दिन था, इक्लिप्स हो गया, कल से आप देखिएगा कि जो आपने अभी तक नहीं देखा, वो नज़र आएगा। ये जो रिपोर्टें आपके सामने आई हैं, इसमें क्या सच्चाई है, इस पे तो मैं बहस नहीं करूँगा। लेकिन फ़िलहाल खान साहब के लिए टाइम अच्छा है। मैंने फ़रवरी-मार्च का टाइम दिया हुआ है। अभी आप सब्र करें, अभी तो सब खेल शुरू हुआ है। टाइम लगेगा, डेवलप होती है स्टोरी, तो डेवलप होने के बाद काफ़ी चीज़ें तो गलत निकलती हैं। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपको पता है कि रियलिटी एस्ट्रोलॉजी पहले बता देती है, वो अलग बात है कि आने-आने में, पता चलने में 2-4 महीने लग जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा है, पीटीआई इस वक़्त
بے اتفاقی میں جائے گی تو میں نے کہا تھا آپ کو جو انہوں نے مومنٹم نومبر سے گین کیا ہے یہ پھر کھو دیں گے، پھر کہیں اور لگے ہوں گے. اور اگر آپ دیکھیں تو آج کی جو بھی پریس کانفرنسز جنہوں نے بھی کی ہیں وہ ایک طرح سے ڈسٹرائے کرنے کے لیے ان کے مومنٹم کو آئے ہیں آپ کو سامنے پکچر میں. اور اکلپس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں مزید خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اوکے سر. اچھا سر، ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، امپورٹنٹ کوشچن ہے. وہ کوشچن یہ ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ انٹرنیشنل پرسنالٹیز، انٹرنیشنل کرکٹرز، انٹرنیشنل جو سیاسی پولیٹیکل شخصیات جو ہیں وہ اچانک خان صاحب کو سپورٹ کرنا شروع ہو گئی ہیں؟ خان صاحب کے ذائچے میں ایسی کیا چیز آئی ہے جس وجہ سے یہ جو پروسیس ہے وہ شروع ہو گیا؟ ایکچولی بہت سارے پلانٹ کی انوالومنٹ ہے، لیکن جب بھی کوئی بیرونی پاورز انوالو ہوتی ہے، بیرونی سے مراد یہ ہے کہ آؤٹ سائڈ آف پاکستان سے جب بھی کوئی انوالومنٹ ہوتی ہے بڑی شخصیات کی تو اس کو راہو سے دیکھا جاتا ہے. تو راہو ایکچوئل میں ایک اچھے نکشتر سے تو گزر رہا ہے لیکن وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. ان اوور آل خان صاحب کے لیے ڈیفینیٹلی بینیفٹ دے رہا ہے اور آنے والے دنوں میں دیتا بھی رہے گا. اسی لیے میں نے آپ کو فیبرری مارچ کا بتایا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں وقتی ذائچے کے حساب سے، پلیز اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. کافی لوگ جو ہے پھر بعد میں آ کے اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا ہے، لیکن میں نے آپ کو بہت دفعہ بتا دی ہے اور پھر میں واپس ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے خان صاحب کا ذائچہ ہے وہ غلط دکھ رہا ہے. اب وہ ذائچہ ان کا صحیح نہیں ہے، اس لیے وقتی ذائچے کا سارا لے رہا ہوں اور اس میں راہو کی انوالومنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ پریشر ابھی مزید بڑھے گا سر، یہ ابھی کم نہیں ہوگا. یہ ہم جیسے جیسے اس فیبرری میں انٹر ہو گئے نا، اب آپ دیکھیے گا کہ اگلے 5-7 دنوں میں بہت میجر چینجز آپ دیکھ سکتا ہے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا یہ کرونک ڈیزیز میں چلا گیا معاملہ. مجھے نہیں لگتا کہ ہیلتھ اتنی جلدی ریکور ہوگی آنے والے دنوں میں. اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن جو ستارے بتا رہے ہیں میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں. یہ انفیکشن دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا خیال نہ رکھا جائے وہ بڑھتے بڑھتے ہیں پہلے جسم کا حصے کو کاٹتی ہیں اور پھر اینڈ میں انسان کو ختم کر دیتی ہیں. تو بے شک چھوٹا سا انفیکشن ہی ہو، تو خان صاحب کی ہیلتھ کو انفیکشن سے پرابلم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا. اور جہاں تک رہا زندگی موت کا، مجھے کافی لوگ پرائیویٹ میسج بتا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی زندگی کیسی ہے. میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا ہوں اور نہ ہی کسی کو کرنی چاہیے، لیکن ڈیفینیٹلی ہیلتھ کے حساب سے خان صاحب کو ٹل اکتوبر بہت خیال رکھنا چاہیے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہیلتھ ان کی مجھے ڈسٹرب دکھ رہی ہے، آنے والے دنوں میں مزید ہوگی، لیکن فیور ایک اور چیز ہوتی ہے، ہیلتھ ایک اور چیز ہوتی ہے. اب وہ قدرتی معاملات ایسے بنے کہ خان صاحب کو جو ان کی ویکنیس ہے وہی ان کی سپورٹ بن رہی ہے. ان کی ویکنیس ہیلتھ ہے اور وہی ان کی سپورٹ بن رہی ہے. دنیا سے جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں وہ ہیلتھ کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں، ورنہ 3 سال سے تو کسی کو خیال نہیں تھا. اتنے بڑے بڑے لوگوں کو 3 سال سے تو خیال نہیں تھا، لیکن ہیلتھ کی وجہ سے وہی جو ویکنیس ہے ان کی سپورٹ بن رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ کوئی فرشتہ اتر آئے گا وہ جیل سے اٹھائے گا خان صاحب کو اور باہر لے کر آ جائے گا. کوئی نہ کوئی پروسیس بنے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی پروسیس بنے گا جو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اس وجہ سے خان صاحب باہر آئے. تو ذائچے بھی اسی طرح سے تبدیل ہوتے ہیں. اب ایک دم سے جو یہ ایونٹ ٹریگر ہوا ہے، یہ ٹریگر ہوا ہے تو یہ مزید پڑے گا، یہ ابھی ختم نہیں ہوا. اگر یہ لوگ آپ بول رہے ہیں کہ ان کو سوئیاں نظر آ رہی ہیں، جو بھی نظر آ رہا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جب تک یہ چیزیں صحیح کلیئر نہیں ہوں گی جب تک خان صاحب باہر نہیں آئے. کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ذائچے کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کے اگر دغا باز، پہلے جتنا میں پارٹی پہ زور لگاتا تھا میں ابھی بھی اتنا ہی زور لگاؤں گا کہ ابھی بھی پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو پارٹی کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں غلط غلط اس جگہوں پہ، غلط اندازوں پہ، غلط نظریے کے اوپر فوکس کروا رہا ہے. اس کی وجہ سے یہ پارٹی جو ہے یوں سمجھیں کہ غلطیوں پہ غلطیاں ہی کرتی آ رہی ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے سر، کتنی دفعہ میں کہتا آ رہا ہوں پی ٹی آئی کا ٹائم صحیح نہیں ہے. اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پارٹی میں اختلافات، مس گائیڈ، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا، یہ سب چیزیں چلیں گی، ابھی مزید بڑھیں گی اور بڑھتی جائیں گی. اوکے سر. اچھا سر، کچھ سوالات ایڈ کر لیتے ہیں ہمارے ناظرین کے. اور ہم نے یہ طریقہ اب شروع کیا ہے
کہ جو ناظرین اپنے سوالات پوچھیں گے کمنٹ باکس میں تو ان کو کمنٹ باکس میں ہی ان کا جواب دے دیا کریں گے، اس طرح انہیں اپنا جو جواب ہے وہ ریسیو ہو جایا کرے گا ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے۔ سب سے پہلے محمد عدنان ہیں لاہور سے، تاریخ پیدائش 15 اپریل 1990 ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ سر میرا برج سور ہے، پچھلے کچھ مہینوں سے روزگار میں مسلسل رکاوٹ آ رہی ہے، کیا آنے والا وقت بہتر ہوگا؟ سائرہ بانو ہے کراچی سے، تاریخ پیدائش 8 اگست 1994 ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ شادی میں بار بار تاخیر ہو رہی ہے، کیا ذائچے میں کسی بندش یا نحوست کا اشارہ ہے؟ دوسری طرف عمران یوسف ہیں گجرات سے، تاریخ پیدائش 22 نومبر 1988 ہے۔ میں کافی عرصے سے برنمبور جانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا اس سال ستارے ساتھ دیں گے؟ اوکے، نادیہ خان ہے اسلام آباد سے، تاریخ پیدائش 3 مارچ 1996 ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ تعلیم مکمل ہونے کے باوجود نوکری نہیں مل پا رہی، کیا مسئلہ وقت کا ہے یا ذائچے کا؟ ارسلان محمود ہیں فیصل آباد سے، تاریخ پیدائش 11 جولائی 1985 ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کاروبار میں پارٹنرشپ کی پیشکش ہے، کیا یہ فیصلہ میرے حق میں فائدہ مند ہوگا؟ فریحہ انور ہیں ملتان سے، تاریخ پیدائش 27 جنوری 1992 ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے صحت کے مسائل ہیں، کیا یہ وقتی اثرات ہیں یا سنجیدہ احتیاط کی ضرورت ہے؟ عبد الرحمن ہیں پشاور سے، تاریخ پیدائش 19 ستمبر 1990 ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ گھر میں ناچاکی اور بے سکونی رہتی ہے، کیا اس کا تعلق کسی سیاروی اثر سے ہے؟ ہنا اشرف ہیں سیالکوٹ سے، تاریخ پیدائش 6 جون 1997 ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کیا اس سال نیا گھر یا پلاٹ خریدنے کا کوئی امکان ذائچے میں بنتا ہے؟ وقاص علی ہیں راولپنڈی سے، تاریخ پیدائش 14 دسمبر 1991 ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ نوکری کی تبدیلی کا سوچ رہا ہوں، کیا یہ وقت میرے لیے موافق ہوگا؟ بہت شکریہ تمام دیکھنے والے ناظرین کا۔ ملک محبوب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ تمام دوست احباب سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ جب اپنے سوالات پوچھیں تو اپنی ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ اپنا ٹائم آف برتھ ہے وہ بھی بتا دیا کریں۔ اگر آپ کو معلوم ہے اس طرح ذائچہ بنانے میں آسانی ہوتی ہے، اپنے سوالات، اپنا فیڈ بیک آپ کمنٹس میں ضرور دیا کریں۔ آپ کا فیڈ بیک ہمیں اپنا پروگرام بہتر بنانے کا ایک موقع، ایک اپرچونٹی فراہم کرتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بھی ایسے ہی دلچسپ ٹاپک کے ساتھ پیش ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اور ملک محبوب صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔